السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے، مختصر ترین ہے یہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا پڑھ لیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ ہماری کلاس 22 چل رہی ہے، اس کا پارٹ سی ہے آج، اور غنہ ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نماز کی سنتیں بھی سیکھ رہے ہیں اور غنے کی قسمیں سیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک ہم نے سیکھی تھی، اب آج اس کی تھوڑی آگے ایڈوانس میں جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن۔ اچھا، یہ ایک ہم نے آپ کو چھوٹی سی ایکسرسائز دی تھی، بہت ہی آسان، قرآن پاک میں کہیں سے بھی ڈھونڈنا شروع کریں یہ فوراً مل جائیں گی فوراً، تو اس کو ذرا تلاش کر کے کر لیجئے گا۔ 22A اس کا نمبر ہے، اور اس میں ہمیں ڈھونڈنا کیا ہے، جو ہم نے غنے کی پہلی قسم پڑھی ہے، میم تشدید والا آ جائے، نون تشدید والا آ جائے، بس غنہ کرتے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ میم تشدید والے، نون تشدید والے 10 غنے تلاش کر لینے ہیں کم از کم۔ یہ ہم اسی لیے لکھتے ہیں کم از کم، جو کم از کم ہے وہ 10 ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ کسی کا دل چاہ رہا ہے 20 ڈھونڈ لے، کسی کا 30، جس کا جیسے دل چاہے ویسے ڈھونڈ لے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے غنہ۔ غنہ کے اندر یہ بات سامنے آئی جو گزشتہ ہفتے کی بات چیت تھی۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو گم کرنے کو۔ اور حروف غنہ کیا 29 حروف سارے کے سارے غنہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ کتنے کرتے ہیں؟ صرف 2 حروف ہیں جن پہ غنے ہوتے ہیں، ایک میم ہے اور ایک نون ہے۔ اچھا، کیا ہر میم اور ہر نون غنہ کرتا ہے؟ نہیں، اس میں بھی اس کی خاص 2 ہی حرکات ہیں، یعنی یا تو اس پہ تشدید آ جائے یا پھر ساکن آ جائے۔ اگر میم پہ زبر ہوگا غنہ نہیں ہوگا، زیر ہوگا غنہ نہیں ہوگا، پیش ہوگا غنہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نون پہ اگر کھڑا زبر ہے غنہ نہیں ہے، کھڑی زیر ہے غنہ نہیں ہے، الٹا پیش ہے غنہ نہیں ہے۔ دوہری حرکات ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، میم یا نون پہ غنہ نہیں ہے۔ کب ہوگا؟ جب اس پہ صرف یا تو تشدید آ جائے یا پھر وہ ساکن حالت میں ہو۔ اب حالتیں اس کی یعنی پاسبلٹیز، جو میکسیمم پاسبلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں، 4 حالتیں، 4 ممکنہ پاسبلٹیز کہتے ہیں، ممکنہ 4 حالتیں ہیں۔ وہ کون کون سی؟ یا تو میم تشدید والا ہوگا، یا نون تشدید والا ہوگا، یا میم ساکن ہوگا، نون ساکن ہوگا۔ یہی 4 پاسبلٹیز ہیں۔ تو ان 4 پاسبلٹیز میں سے یہ 2 کے لیے ایک ہی قانون ہے، پہلے 2، میم تشدید والا، نون تشدید والا کیا کرتا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ غنہ کرتا ہے؟ جی، یہ ہمیشہ غنہ کرتا ہے۔ میم یا نون تشدید والا آ جائے ہمیشہ ہمیشہ غنہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ غنہ ہوگا۔ یہ گزشتہ ہفتے تک کا خلاصہ تھا۔ اب آج ایک نئی چیز سیکھتے ہیں۔ اب اس سے اگلا کیس آ گیا، میم ساکن۔ میم ساکن کب غنہ کرتا ہے؟ جبکہ میم ساکن کب غنہ کرتا ہے؟ میم ساکن جب غنہ کرے گا، میم ساکن ہمیشہ غنہ نہیں کرے گا۔ نون اور میم تشدید ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، میم ساکن ہمیشہ غنہ نہیں کرے گا۔ کب کرے گا؟ اس کے لیے بھی کنڈیشن ہے، میم ساکن حالت میں ہو اور ساکن کے بعد والا حرف یا تو با آ رہا ہو یا پھر میم آ رہا ہو، یا تو با کا حرف آ رہا ہو یا میم آ رہا ہو، تو پھر غنہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ میم ساکن کے بعد 29 حرف میں سے 27 حرف آ جائیں وہ غنہ نہیں کرے گا۔ میم ساکن کے بعد 29 میں سے 27 آ جائیں غنہ نہیں کرے گا۔ یہ 2 ایسے ہیں جن میں بس یہ غنہ کرتا ہے، یا تو با آ جائے یا میم آ جائے۔ اب اس کو ذرا سا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، پہلی مثال لے رہے ہیں، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا۔ اب یہاں پہ غور کریں، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو یہ میم ساکن غنہ کرے گا۔ علیہم بعلم، علیہم بعلم،
اب یہ میم ساکن غنہ کر رہا ہے. یہاں پہ بھی اسی طرح ہے, میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. علیہم بوکیل, علیہم بوکیل. اچھا کوئی بغیر غننے کے پڑھے, عام طور پہ لوگ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ غنہ بھی نہیں کر پاتے ان جگہوں پہ. اب وہ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ علیہم بوکیل, علیہم بعلم. غنہ ہی نہیں کیا. غنہ کرنا اور نہ کرنا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میم ساکن غنہ کرتا ہے اور میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو ہمیں کرنا ہے. اصل میں یہ واحد غنہ ایسا ہے جس میں کوئی نشانی نہیں ہے, کسی طرح سے ہمیں ہیلپ نہیں مل رہی ہوتی کہ ہاں اس کے اندر ہم پہچان سکیں کہ بھائی میم ساکن. صرف ہمیں یہی دیکھنا ہوگا میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو غنہ ہوگا, اگر میم ساکن کے بعد حرف با نہیں آ رہا پھر غنہ نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں بس پڑھتے وقت کانسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے, کیا چیز ہمیں سوچنی ہوتی ہے, کیا چیز فوکس کرنی ہوتی ہے. میم ساکن جب بھی آئے گا ہم تھوڑا سا رکیں گے, میم ساکن جب بھی آئے گا ہم تھوڑا سا رکیں گے اور دیکھیں گے اس کے بعد حرف با تو نہیں آ رہا. اگر حرف با آ رہا ہے تو اس میم ساکن پہ غنہ کر لیں گے, اگر نہیں آ رہا تو ہم ویسے ہی چلے جائیں گے. آسان سی بات ہے. اور اس میں آپ سے عرض کروں, ہو سکتا ہے شروع میں ہمیں بہت مشکل سی محسوس ہو کہ بھائی ہم پڑھ کے آگے نکلے تب پتہ چلا اچھا بھائی یہ تو میم ساکن کے بعد با تھا. کوئی بات نہیں, پیچھے آ جائیں دوبارہ سے, پیچھے سے پڑھتے ہوئے اب غنہ کر کے پڑھ لیں. پہلی دفعہ میں علیہم بوکیل پڑھ لیا, اگلی دفعہ پھر جب سمجھ میں آگے نہیں بھائی میم ساکن تھا اس کے بعد حرف با آ رہا تھا تو ہم اس کو اب پیچھے سے پھر پڑھ لیتے ہیں علیہم بوکیل. تو اب ہمارے لیے آسان ہو گیا. تو اس لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں بس تھوڑا سا اس چیز کو فوکس کرنا ہوگا, اپنے آپ کو تھوڑا پڑھتے وقت کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ چیز ہمیں میم ساکن جب بھی آئے تھوڑا سا ہم الرٹ ہو جائیں, تھوڑا سا ہم چوکنے ہو جائیں, تھوڑا سا ہم چوکنے ہو کے الرٹ ہو کے دیکھیں میم ساکن کے بعد با تو نہیں آ رہا. اگر با آ رہا ہے تب تو بس ہم غنہ کر لیں اس میم ساکن پہ, نہیں آ رہا کوئی بات نہیں. اگلی مثال دیکھیں, فاحکم بیننا, فاحکم بیننا. اب دیکھیں اس میں یہ بئی, یہ حروف لین ہے, یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے, ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے. نانا, اب دوسرے کو تھوڑا کھینچ رہے, الف لگا ہوا ہے, الف مدہ ہے, نانا یوں نہیں پڑھیں گے, بیننا. اب کوئی آدمی پڑھتا ہے نا تو کسی سننے والے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ غلط ہے. بیننا لگتا ہے صحیح پڑھا ہے, ہم کیونکہ اردو سے اتنے یوز ٹو ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم نے صحیح پڑھا ہے. فاحکم بیننا, اب ہمیں لگ رہا ہے صحیح پڑھا ہے, غلط ہے. کیوں؟ الف مدہ رہ گیا, الف مدہ کو بھی ساتھ پڑھنا ہے, پھر ہمیں ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے. فاحکم بیننا, اب یہ الف ملا دیا, الف مدہ بھی پڑھ لیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں سب کو جمع کرتے جائیں گے اور نئی چیزیں بھی شامل ہوتی جا رہی ہیں. نورہم بین, نورہم بین. اگر کوئی اسے یوں پڑھ لے نورہم بین, اب اس نے ایک واو کا اضافہ کر دیا, پتہ بھی نہیں چلا. یہ اتنی معمولی سی غلطی ہے, اتنی چھوٹی سی لگتی ہے کہ ہم حروف مدہ کب بنا دیتے ہیں کسی حرف کو اور کب اس کو حروف مدہ کو ختم کر دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس کا دھیان کرنا ہے, اس کا بہت دھیان کرنا ہے. نورہم بین یأمرکم بہ, یأمرکم بہ, علیکم بما, علیکم بما. یہ جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں نا, یہ آپ یقین کریں کہ شاید
بس یوں سمجھے کہ بہت کم ہی لوگوں کو آتی ہے، نہیں آتی. تجوید جو لوگ بڑے بڑے سیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں بتاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز کی پہچان نہیں ہو پاتی قرآن کی. ابھی تو یہ رنگین اور سب چیزوں سے ہے نا، جب بغیر رنگین کے قرآن دیکھیں گے اس میں آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. تو ابھی تک ہم نے 3 چیزیں سیکھی. ایک میم مشدد کی مثال وہ ہمارے سامنے آ گئی تھی، نون مشدد کی مثال وہ ہمارے سامنے آ گئی. اب میم ساکن کے بعد حرف با کی مثالیں بھی ہم نے پڑھی اور دیکھ لیں. یہ ہمارا چارٹ بنتا جا رہا ہے. ہماری عادت ہے کہ ہم ہر چیز کو چارٹ وائز لے لیتے ہیں تاکہ ایک ہی چیز دیکھ کے ساری چیزیں ریویژن میں آ جائیں. ایک چیز تو ہم نے پڑھ لی، میم ساکن کے بعد حرف با. لیکن ہم نے کیا پڑھا تھا پہلے؟ میم ساکن کے بعد 2 حرف میں سے کوئی آ سکتا ہے، یا تو با یا پھر میم. اب وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک اس میں آسانی ہوتی ہے، اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ میم ساکن کے بعد میم جب بھی آتا ہے نا اس پہ تشدید بنا دیتے ہیں. اب تشدید بننے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تشدید بننے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ میم کے بعد میم پہچاننے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ختم ہو گئی، ہماری پچھلی عادت تو بنی ہوئی ہے جب بھی میم تشدید والا ملے گا ہمیں غنہ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہاں پہ میم تشدید ہے لیکن اصل میں یہ میم تشدید اصل نہیں ہے، بلکہ یہ میم ساکن کے بعد میم آیا ہے اس لیے یہ تشدید بنا ہے. لیکن ہمیں عادت ہے میم تشدید پڑھنے کی غنے میں، ہم اس کو غنے میں پڑھ لیتے ہیں. تو اس کی تو نشانی مل جاتی ہے. میم ساکن کے بعد حرف با پہ کوئی نشانی نہیں ہے، وہ ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں سہولت ہے، اس میں یہ میم پہ تشدید لگے ہوئے ملتے ہیں، ہم یہاں غنے کر لیں گے. عنہم ما لکم منہ کیا پروجیکٹر بند ہو گیا؟ افسر دیکھ کے مجھے بتائیے. یہاں اسکرین چھوٹی بڑی ہوئی نا، جاؤ پھر آف کر کے آن کر لو. آگئی چلیے. تو میم ساکن کے بعد میم میں ہمیں سہولت ہے، تجدید بنا ہوا مل جاتا ہے، ہمیں بس صرف غنہ کرنا ہے. لَكُم مِّنْ عَلَيْهِمْ مسجدا منكم ميثاقا قلوبهم مرض لهم مشوا. ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں میم ساکن کے بعد میم کی مثالوں میں تو میں نے عرض کیا نا یہ خود بخود اس پہ تشدید لگا دیتے ہیں، پورے قرآن میں ہمیں ملے گا. تو یہاں تو ہم کر لیں گے غنہ. زیادہ مشکل کہاں ہے؟ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اسے ہمیں اپنے پہچان میں رکھنا ہوگا. اب یہ ہمارا اب تک کا خلاصہ آ گیا. میم مشدد کی مثال یہ آ گئیں، نون مشدد کی مثال یہ آ گئیں، میم ساکن کے بعد با کی مثالیں یہاں آ گئیں، اور میم ساکن کے بعد میم کی مثالیں یہاں آ گئیں. اب کچھ قرآن سے بھی دیکھ لیتے ہیں مثالیں. قرآن سے دیکھیں، ہماری بڑی مشہور سورہ ہے علم تری کیف، سورہ فیل، علم تری کیف. اس میں اگر غور کریں، ہم اب صرف ابھی پوری سورہ کے اوپر نہیں جائیں گے، ہم صرف اس کو فوکس کریں گے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. ہم نے کیا پڑھا؟ میم ساکن
میم ساکن پہلی دفعہ یہاں آیا، یہ آیا میم ساکن، علم میم ساکن آ گیا. اب اس کے بعد والا حرف دیکھا، اس کے بعد والا حرف کیا با آ رہا ہے. اچھا میم کو بھی مت دیکھیں، اس لیے میں نے کہا نا اس پہ تو تشدید آ جاتی ہے. کیا با آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، بس تو اس پہ غنہ نہیں ہوگا. پھر آگے آئیں علم یجعل. اب یہاں پہ پھر میم ساکن کے بعد کیا حرف با آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، غنہ نہیں ہوگا. ہم، اب میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، نہیں آ رہا، غنہ نہیں ہوگا. میم ساکن کے بعد تو آ رہا ہے، با آ رہا ہے، نہیں آ رہا، تو غنہ نہیں ہوگا. یہاں پہ آ کے غنہ ہو گیا، میم ساکن کے بعد حرف با مل گیا. تو ہم یہاں کیسے پڑھیں گے؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. لیکن یہاں آتے آتے میم ساکن کے بعد با ملے گا تو ہم غنہ بنا دیں گے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. دیکھیں میم ساکن کے بعد با آیا تھا، اس کو گرین میں نے اسی لیے مارک کر دیا کہ یہ غنہ کر رہا ہے. پھر یہاں پہ ایک دفعہ میم ساکن آیا، میم ساکن کے بعد لیکن کاف ہے تو یہ بھی نہیں کرے گا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اب یہاں پہ کیوں کیا؟ میم تشدید کا غنہ ہے. کیا یہ میم تشدید کا غنہ میم ساکن سے بننے والا ہے؟ نہیں، پچھلے حرف فا تھا، اس کا مطلب ہے یہ اصلی تشدید ہے، میم اصلی تشدید کا غنہ ہے. کَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. جہاں پہ بھی غنہ ملے نا اس غنے کو کریں، دیکھیں تلاوت میں کیا سے کیا نکھار آ جائے گا. اب قرآن کے عام جو صفحات ہوتے ہیں، کسی ایک صفحے کو لے لیا، یہ تجویدی قرآن ہے. تجویدی قرآن میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں جو ہے ذرا رنگ سے اور پرومیننٹ کر دیا، نشاندہی کر دی. یہاں سے دیکھنا شروع کریں. ہم صرف اپنے غنے کو دیکھ رہے ہیں، باقی رنگوں کو بھی بھول جائیں. سب رنگ سمجھائیں گے لیکن ابھی تو صرف جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیں پہلی لائن کے اندر کہیں بھی ہمیں میم ساکن نہیں مل رہا تو چلے آ گئے. اب یہاں پہ بھی یہ میم زبر ہے، نہیں ہے. یہاں ملا پہلی دفعہ میم ساکن، اس کے بعد با آ رہا ہے، جی آ رہا ہے، اس لیے انہوں نے رنگ ہی بدل دیا. یعذبکم بذنوبکم، یعذبکم بذنوبکم. اب بالکل بدل گیا. میم ساکن کے بعد با آ رہا تھا، ایک غنہ تو یہ مل گیا. آگے چلتے ہیں، یہاں میم ساکن کے بعد پھر با آ گیا. دیکھیں انہوں نے پھر کلر بدل دیا. بل انتم بشر ممن خلق. اب یہاں پہ یہ میم تشدید کا غنہ اپنا اصلی ہے، اس سے پیچھے میم نہیں آ رہا. یہ میم تشدید کا غنہ اصلی ہے، اس سے پیچھے میم ساکن نہیں آ رہا. تو یہ اب میم مشدد کے غنے ہیں، اس لیے اس کا رنگ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. تو یہ جو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے، جو لائٹ گرین کہہ لیں یا کیسے سونف کا کلر کہہ لیں، اس طرح کا ہے یہ کلر نا. اس کو کلر کو ہمیں پکڑنا ہے کیونکہ یہ اس قرآن میں سارے یہ جو میم ساکن والے غنے وہ اس کلر سے دیے ہوئے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں چل کے. یہاں پہ دیکھنا ہم نے شروع کیا، اگلی لائن میں نہیں ہے، اگلی میں نہیں ہے، اس کے بعد بھی نہیں ہے، پھر یہاں نیچے آ گئے. یہاں پہ ہمیں ملا یہ جاءکم بشیر ونذیر. دیکھا آپ نے یہاں پہ یہ میم ساکن آیا، آگے با آ رہا تھا، اس کا رنگ بدل گیا. اچھا یہ پیچھے تھوڑا دیکھیں نا، یہاں پہ دیکھیں جاءکم میم ساکن تھا، آگے را آ رہا تھا، رنگ نہیں بدلا، غنہ نہیں کرنا. لکم علا، میم ساکن کے بعد عین آ رہا تھا، رنگ نہیں بدلا، غنہ نہیں کرنا. غنہ کہاں کر رہے ہیں؟ جب بھی میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. جاءکم بشیر ونذیر. آگے دیکھیں، بس اس میں ابھی اتنے ہی تھے، اور ایک صفحہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد آ رہا ہے با، ہاں آ رہا ہے، رنگ بدل گیا.
یہاں پہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے نہیں آ رہا تو رنگ نہیں بدلا. لم ایسے ہی پڑھ لیں گے. یحکم بما انزل اللہ, یہاں پہ بدل رہا ہے تو یہاں غنہ کریں گے. آگے دیکھیں, اب یہاں یہ چل رہا ہے, ہم پڑھ رہے ہیں اپنا آرام سے پڑھ رہے ہیں, کوئی نہیں یار. اب یہاں میم ساکن آیا, فوراً چوکنے ہو گئے, الرٹ ہو گئے. فاحکم بینہم, دیکھیں یہاں پہ میم ساکن کے بعد پھر میم ساکن اگلے میں بھی آ رہا ہے, اور کمال یہ کہ اس میم ساکن کے بعد بھی با آ رہا ہے اور اس والے کے بعد بھی با آ رہا ہے. حرف با آنا چاہیے, وہ زیر زبر پیش کچھ بھی ہو, لیکن بس صرف حرف با آ جائے. جیسے حرف با آئے گا وہ اس کو غنہ بنا دے گا. تو یہاں کیسے پڑھیں گے؟ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. ٹھیک ہے, اب یہاں اس کے بعد دیکھیں کوئی اور آ رہا ہے, وہ ایک دم سے رنگ بدل دے گا. لَجَعَلَكُمْ, میم ساکن تو تھا, ہم چوکنے ہوئے, آگے با مل رہا ہے نہیں ملا تو ہم نے بغیر غننے کے چلے گئے. یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد فا مل رہا ہے, بغیر غننے کے چلے گئے. آتاکم, میم ساکن کے بعد فا مل رہا ہے, بغیر غننے کے چلے گئے. مرجعکم, بغیر غننے کے چلے گئے, آگے فا نہیں, با نہیں مل رہا, جیم مل رہا ہے, یہاں مل رہا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اب اس میں کیا ہے دیکھیں, دو جگہ میم آیا ساکن کا, لیکن ان میں غنّے نہیں ہوئے. ایک یہاں آ رہا ہے میم ساکن, آگے جیم تھا غنّہ نہیں کیا. ایک یہاں آ رہا ہے میم ساکن تھا, فا آ رہا ہے نہیں کیا. ایک جگہ پہ میم ساکن آ رہا تھا, اس کے بعد با تھا, غنّہ کر لیا, غنّہ کر لیا. مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ پھر وہی ہو رہا ہے, میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے, اگلے میں بھی میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. دیکھیں میم ساکن کے بعد با جہاں بھی مل رہا ہے وہاں رنگ بدل دیا ہے پہچاننے کے لیے. تجویدی قرآن اگر کسی کے پاس ہے اس کو اس سے بڑی ہیلپ مل جائے گی, لیکن شروع کے لیے تو اچھا ہے. اصل میں تو ہمیں کسی بھی قرآن سے پڑھنا ہے تو ہمیں تو بس صرف کیا کرنا ہے, جب بھی میم ساکن ہمیں ملے, جب بھی ملے ہمیں صرف الرٹ ہو گئی یہ دیکھنا اس کے بعد بات تو نہیں آ رہا, میم آ رہا ہوگا وہ خود بخود اس پہ تشدید ڈال دیں گے. وہ مثالیں انشاءاللہ کل آپ کو بلکہ میم والی بھی میں دکھا دوں گا. پہلے تو ہم نے ابھی دیکھی ہیں, لیکن یہ قرآن سے دکھا دوں گا کہ کیسے ہوتی ہیں وہ. دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا ہے. اس میں ہم نے دعائے قنوت, امید ہے سبھی کی صحیح ہو گئی ہوگی, جن کی نہیں ہوئی ہے اس پہ تھوڑی سی محنت کر کے اچھی کر لیں. اور اچھی کیسے ہوگی, میں نے بار بار عرض کیا, ہم خود اپنی غلطیاں اگر صحیح کرنے والے ہوں تو ہماری غلطیاں دور ہو چکی ہوں. ہم سے خود ٹھیک نہیں ہوتی, اس لیے ہی تو دوسروں کو سناتے ہیں. تو ایک ایسا سیشن کر لیں, ایک ایسا ٹائم بنا لیں. آپ لوگوں کا جیسے آپس میں رائے مشورہ ہوا تھا, ایک دن آپ لوگ اپنے لیے یہ سننے سنانے کا, اور جو ہے سب لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں, بھائی اس کلاس میں جو ہماری یہ ایک ایڈیشنل کلاس کریں گے اس میں ہم یہ چیزیں آپس میں ریویژن کر لیتے ہیں, سب کی ٹھیک ہو جائے. کم از کم نماز تو ٹھیک کر ہی لے, نماز تو ٹھیک کر ہی لے. جب آپ کو ممکن ہو, جس تھرسڈے کو یعنی جمعرات کو آپ کو کلاس کنڈکٹ کرنی ہے, ابھی کمنگ کو کرنی ہے, اگر جو آنے والی جمعرات ہے اس کو اگر کرنے کا خیال ہے, آپ ہمیں گھر والوں سے کہلوا دیجیے گا, ہم یہاں سارا انتظام کروا دیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ آ جائیے گا, آ کر کے ایک دوسرے کو سنا کے اپنا ٹھیک کر لیں. یہ دعا قنوت سنا لیجئے, اور آیت الکرسی سنا لیجئے, 10 صورتیں ہیں وہ سنائیں, سورہ فاتحہ سنائیں, درود شریف, التحیات, رکوع کی تسبیح, سجدے کی تسبیح, تکبیرات, سب کچھ جتنی تکبیرات, سلام پھیرتے ہیں, ہر چیز سنائیں, ہر چیز سنائیں.
جب ہم سنائیں گے نا، آپ یقین کریں ایک دفعہ کوئی اچھا سننے والا ہمیں سن کے اور یہ دے دے گا نا کہ ہاں جی آپ کا پڑھنا ٹھیک ہو گیا، آپ یقین کریں نماز آپ خود پھر پڑھیں، آپ کو اتنا لطف آئے گا، اتنا لطف آئے گا جو شاید کسی نے 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوگا ویسا لطف نہیں لیا ہوگا جو اس نماز میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں مزے اسی لیے تو نہیں آ رہے کہ ہماری چیزیں درست نہیں ہو پا رہی، جب ہماری چیزیں درست ہو جائیں گی ہمیں خود بخود ان میں لطف آئے گا۔ کیسے ممکن ہے دنیا میں، کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو اللہ رسول نے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ہمارے دل کو نہیں مل رہا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کا کہنے میں کچھ آگے پیچھے ہے؟ نہیں، 100% ہمارے پڑھنے میں غلطی ہے۔ ہمارے پڑھنے میں کیا غلطی ہے؟ قرآن خود ہمیں بتا رہا ہے، قرآن ہمیں خود بتا رہا ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے قرآن یا اللہ ہم پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو پہلے سنا کے ایک دفعہ یہ سند تو لے لیں کہ ہاں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں ظاہر کے اعتبار میں دیکھیں اندر اس کی روح کتنی ہے، اس کا تقوی کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، للہیت کتنی ہے، یہ تو صرف اس بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کوئی کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ ہاں مکلف کس چیز کے ہیں؟ ہم جو ظاہر میں پڑھ رہے ہیں کم از کم وہ تو صحیح پڑھیں، وہ تو صحیح پڑھیں، بس وہ صحیح پڑھنے لگ جائیں، انشاءاللہ جب ظاہر بنتا ہے تو باطن خود بخود بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ شاید ہی آپ کو ملیں گے جو ظاہری طور پہ تو بڑے نفیس ہوں اور اندرونی طور پہ ان کو گندگی کی چیزیں پسند ہوں، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ جیسا انسان کا ظاہر ہوتا ہے اغلب گمان یہی ہے، زیادہ سے زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو نفاست پسند طبیعت کا شخص ہوگا، مرد ہو یا عورت، جب نفاست اس کی طبیعت میں ہوگی تو اس کی اندر روح میں بھی نفاست ہوگی اور اس کے اندر خود بخود ایک جو ہے نا یہ مادہ پیدا ہوگا کہ جیسے میرا ظاہر اچھے سے اچھا اور حسین سے حسین بنتا جا رہا ہے، میرا باطن اس سے بھی زیادہ اچھے سے اچھا اور حسین بن جائے۔ ہمارا ظاہر کون دیکھ رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچا تو کریں۔ ہمارا ظاہر کون دیکھ رہا ہے؟ دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے لوگوں میں ہم اچھے نظر آئیں اس کے لیے تو ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا باطن کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دنیا کا شخص نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا کسی کا باطن۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم اپنے باطن کو، جس کو اللہ کو دکھانا ہے، اس کو کس درجے کا اچھا ہونا چاہیے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا باطن کس درجے کا ہو؟ پریزنٹیشن ہوتی ہے نا، ایک پریزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ جی کتنے لوگوں کے درمیان پریزنٹیشن؟ جی 25 لوگ ہیں، 25 لوگوں کے درمیان میں مجھے ایک لیکچر ڈلیور کرنا ہے، تو پریپریشن کیسی ہوگی؟ بھائی ویسی ہی ہوگی جیسے جتنی بڑی اوکیزن ہے اتنی بڑی پریپریشن ہے۔ لیکن اگر یہی 25 لاکھ کا مجمع ہے، اس میں آپ کو ایک اسپیچ دینی ہے، کیا خیال ہے اس کی پریپریشن کیسی ہوگی؟ اور اگر پورے دنیا کے لوگوں کے سامنے کرنی ہے اور پھر تمام مخلوقات کے سامنے کرنی ہے، اور اگر خالق کے سامنے، کبھی ریلیٹ تو کیا کریں، درجہ با درجہ بڑھائیں تو دماغ کو، تاکہ پتہ تو چلے معاملہ بہت اونچا ہے۔ ہم نے بہت سرسری سا لے لیا، ہم نے بہت ہلکا سا لے لیا، معاملہ بہت اونچا ہے، ہم اس کی حساسیت تک پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ کیس بہت کریٹیکل ہے، ہم اس کی حساسیت ہی نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم اس کو حساسیت سمجھیں، ہم اپنے باطن کے اوپر محنت کریں، اس کو اچھے سے اچھا بنائیں۔ تو یہ اس کے لیے انشاءاللہ آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لیجئے گا، جمعرات کو اگر آپ کا خیال ہے آپ ہمیں بتا دیجئے گا، انشاءاللہ ٹائم وہی ہوگا، آپ لوگ 2:45 بجے سے آ جائیں 4 بجے تک، انشاءاللہ یہ ٹائم 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا ہوگا۔ آپ میں سے 3-4 لوگ مقرر ہو جائیں کہ ہاں انشاءاللہ ہم سن لیں گے، تو پھر ان کے پاس 4-4 5-5 لوگ بیٹھ جائیں اور حلقے بنا کے ان کو سن لیں، بس انشاءاللہ سب کا ہی اچھا ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا کہ یہ دعا یاد کر لیں، یہ ہے تو میت کی جنازے کی نماز کی دعا، لیکن یہ ہماری عام زندگی بھی اس کی بڑی محتاج ہے، تو ہم اس کو ضرور یاد کر لیں اور اپنی عام دعاؤں میں شامل کر لیا کریں۔
نماز کا اب ایک انتہائی اہم مسئلہ سمجھ لیں. یہ مسئلہ ہم جب بھی کلاسز کہیں بھی کرتے ہیں، چاہے رمضان میں یہاں ہو، صبح میں ہو، یا آپ لوگوں کے یہاں گزشتہ سیشن میں بھی بتائی تھی. اگر دوران نماز تلاوت کرتے ہوئے زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے کر نہیں پڑھا گیا، ہم دلی دل میں پڑھ رہے ہیں اور ہونٹ نہیں ہل رہے، زبان نہیں ہل رہی ہماری، بلکہ صرف دلی دل میں پڑھ لیا، اس سے نماز ادا نہیں ہوتی. اس سے نماز ادا نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ اس بات کو یقینی بنائیں، نماز کے دوران تلاوت کو خوب اچھی طرح زبان اور ہونٹوں کی حرکت کے ساتھ کیا کریں. بس یہ بات ہم بیٹھا لیں اپنے دماغ میں، زبان ہلا کے ہونٹ ہلاتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے، اتنی آواز سے پڑھنا ہے کم از کم ہمارے کانوں تک آواز آئے. یا آج کل جیسے سردیوں کا دن ہے، ان میں راتیں ہیں، اگر ہمیں اپنی سانس تک کی آواز بعض دفعہ آ رہی ہوتی ہے. اگر مچھر اڑ رہے ہو کان کے قریب تو مچھروں کے اڑنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنا سائلنٹ وہ انوائرمنٹ ہوا ہوتا ہے. ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ ایسے وقت میں ہم اپنی جو نماز اگر پڑھ رہے ہیں، ہمیں بآسانی اپنی آواز سنائی دے گی. تو جو منیمم آواز ہے، منیمم کم از کم والی آواز جو ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، آج کل جتنی میں ہماری آواز کانوں میں آ جائے نا، منیمم اتنی آواز سے پڑھنا تو لازمی ہے. ہاں پھر گرمیوں کے دن ہو جائے، پنکھے چل رہے ہیں، شور شرابے ہو رہے ہیں، ہم اتنی ہی آواز میں پڑھ رہے ہیں لیکن آواز ہمارے کانوں میں نہیں آ رہی، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہونٹوں کا ہلانا اور زبان کا ہلانا، زبان سے پڑھنا لازمی شرط ہے. یہ اصول حدیثوں کی کتاب میں بھی ہے، فتویٰ آپ کو پیچھے دکھا دیا. بلا ہونٹوں کے ہلے من میں یعنی دل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. خارجہ بن زید کی روایت میں ہے کہ ظہر و عصر کی قرات میں آہستہ ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہونٹ ہلتے تھے. حضرت ابو الاحواس نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ظہر و عصر میں داڑھی کی حرکت سے معلوم ہوتی تھی، یعنی منہ ہلتا ہوا دکھتا تھا نا، داڑھی ہل رہی ہوتی تھی. خیال رہے قرات کے آہستہ کی حد یہ ہے منہ سے آواز نکلے اور خود سنے، دوسرے کو آواز نہ آئے. اس کی علامت یہ ہے کہ ہونٹ حرکت کرے. چنانچہ آپ کے آہستہ پڑھنے کا علم ہونٹوں کی حرکت سے ہوا. من میں پڑھنا یعنی دلی دل میں اس طرح پڑھنا، اس سے نماز نہیں ہوتی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہم خود بھی اس کو دیکھیں اور اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی کو کبھی پڑھتا ہوا دیکھ لیں، بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے ہونٹ ہی نہیں ہل رہے، ہونٹ ہی نہیں ہل رہے تو اندر زبان کیا ہل رہی ہوگی، تو وہ بھی نہیں ہل رہی. تو جب ہونٹ اور زبان ہل ہی نہیں رہے تو وہ جو بھی کچھ پڑھتا رہے، نماز ہی نہیں ہو رہی. تو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اس کو اطمینان سے پیار سے سمجھا دیں کہ دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے، مسئلہ تو یہ ہے، اس کی پابندی کریں. مان لے بہت اچھی بات، نہیں مان رہا کم از کم ہماری طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی. تیسرا حصہ ہمارا 20 صورتیں. یہ ہم نے سورہ قدر پڑھی تھی، اس کی یہ چیزیں لکھ بھی دی ہیں، اب آپ کے سامنے آ گئیں. حروف کی صفات ساری لکھ دی، کتنی ہمیں ملی ہیں. آپ لوگ بھی تلاش کر لیجئے اور کوشش کریں کہ اتنی تلاش کر لیں. اور اگر کوئی اس سے زیادہ تلاش کر لیتا ہے تو وہ پھر ہمیں بھی بتا دیں، ہم اس کی اصلاح کر لیں گے اور اس کو کریکٹ کر کے اور بھی اضافہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ کوئی ہمارے پاس بڑی خواہش ہے، اب تک تو کوئی نہیں، کسی نے بھی نہیں لا کے بتایا کہ جی آپ کی اتنی تھی. جیسے اس میں مثال 15 ہیں تو کسی نے آ کے بتایا جی میں نے 17 ڈھونڈ لی، اور ہمیں 2 وہ پرومپٹ کر دیں کہ جی یہ ہیں. تو جیسے پرومپٹ ہوں گی ہم اس کو فوراً پک کر لیں گے، اگر وہ صحیح ہیں تو انشاءاللہ اس کو بڑھا دیں گے. تو ایسا کوئی کرے گا تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوگی. نئی سورہ آپ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. اب اس میں بھی تلاش آپ لوگ کرتے ہیں تو اس میں ٹائم لگے گا. ہم نے پہلے ہی لکھ کے دے دیا اب کہ بھئی آپ لوگ دیکھ لیں، اتنے اتنے بس تلاش کر لیجئے گا. اس میں موٹے پڑھنے والے اتنے حروف ہیں، حروف حلقی اتنے ہیں، دانتوں کی نوک کے اتنے، سیٹی والے اتنے، حروف قلقلہ، حروف مدہ، حروف لین. اچھا اب ہم سورت جلدی سے اسی پہلے، ورنہ تو ہر کلاس کے ساتھ ایک سورت چلتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ کلاس 22 ابھی چل رہی ہے، پارٹ سی تھا تو ہم نے ایک نئی سورہ بھی اس میں کر دی. یہ تاکہ 2-3 صورتیں رہ گئی، ہماری 20 صورتیں پوری ہو جائیں گی. یہ پوری کرنے کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک بات آئی ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا قرآن پاک آدھا صفحہ، ایک صفحہ پڑھ لیا جایا کرے اور آپ لوگ اسے ساتھ ساتھ دہرا لیا کریں. تو یہ ترتیب انشاءاللہ قائم کر لیں گے. یہ ہماری 2-3 صورتیں رہ گئی ہیں، یہ کر لیں، اس کے بعد شروع کریں گے. اب یہ آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لیجئے گا، اما سپارے کو شروع سے شروع کریں یا الف لام میم سپارے کو شروع کریں، یا جو 5 سورہ کی جو صورتیں ہیں جیسے سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ ملک، سورہ یاسین، ان کو کر لیں. یہ آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لیں. اور جو لوگ آپس میں مشورہ کر کے، جیسے ابھی آپ جمعرات کو کلاس کریں نا، اس میں ایک یہ مشورہ کر لیں کہ ہمیں سب سے پہلے کون سی چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے، تو اسی کو انشاءاللہ شروع کر لیں گے. جیسے آپ لوگ رائے کر لیں گے ویسے انشاءاللہ کر لیں گے. تو اس کو پھر یہ کہ اسی ترتیب سے لے کے چلیں گے. روزانہ کی کلاس میں آخر میں ایک یہ سیشن رکھ لیں گے کہ اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو یہ ایک صفحہ، آدھا صفحہ یا جتنا بھی ممکن ہوگا 5 منٹ 7 منٹ میں یہ دہرا لیا کریں گے انشاءاللہ. چوتھا حصہ ہمارا ہے مسائل کا. نماز کی سنتیں ہم کر رہے تھے، اس میں ہم نے کئی ساری چیزیں کر لیں. قیام کی سنتیں ہم نے کر لیں، اس کے بعد قرات کی سنتیں کی تھیں، اس کے بعد ہم نے رکوع کی سنتیں کی تھیں. اب ہم آج کریں گے سجدے کی سنتیں. سجدے کی سنتیں بہت آسان سی ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا، وہ پرچے بھی آپ لوگوں کو شاید مل گئے ہیں. اب آپ اس میں صرف اپنے اپنے نام پر لکھ کے نا اور ٹک لگا لیا کریں، ہاں اتنی مجھے سنت نماز میں زندہ ہے اور یہ باقی ہے. جو باقی ہے وہ ایک ایک کر کے ایک ہفتے میں 1 کرا کریں، 2 کرا کریں بس. اور لیکن یہ آپ دیکھیے گا 4 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں. یہ 58 سنتیں جس دن زندہ ہو جائیں گی نا، پھر وہ نماز بن جائے گی. مزہ آ جائے گا. سجدے کی تکبیر کہنا یہ سبھی لوگ کہتے ہیں، لیکن صحیح طرح کہنا. ہم کیسے کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، 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 سبحان ربی الاعلیٰ. اب یہ کون سی تسبیح ہے؟ ہمیں ہی نہیں پتہ چل رہا کیا کہہ رہے ہیں. جس کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے پاس کیا قدر بنے گی اس کی. اگر ہم اس کو اچھی طرح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اگر 7 دفعہ پڑھ لیا، پھر دیکھیں نا، پھر مزہ آئے گا، پھر اللہ کا قرب ملے گا. نماز پڑھیں اور اللہ کا قرب بھی نہ ملا، کس کام؟ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی. دنیا میں کوئی سی عبادت کو کتنا بھی کہہ لے، حدیث میں اور قرآن سے جو ثابت ہے، عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے.
اور سب سے پہلا حساب بھی عبادات میں نماز کا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی نماز صحیح اس کے باقی چیزیں خود بخود صحیح نکل آئیں گی. جس کی نماز گڑبڑ اس کی باقی چیزوں میں بھی پھنس جائے گا. تو نماز ہماری ٹھیک نہیں ہو رہی, ہم باقی چیزوں کے لیے کیسے اس کو ٹھیک کر پائیں گے؟ سب سے پہلے نماز بنائیں گے. سب سے پہلے تو نماز اچھی کرنی ہے, سجدے کی تکبیر اچھی کر کے کہنی ہے. سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا. تقریباً سبھی یہ کرتے ہیں. اگر کسی کو عذر ہو, کسی کو وزن زیادہ ہے, کسی کو اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہوتی ہے, تو وہ ہاتھ سے سہارا لے سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے لیے بتا رہے ہیں جو ابھی ماشاءاللہ جسمانی لحاظ سے کسی عذر کا شکار نہیں ہے. ان کے لیے آسان ہے. اب ہماری صاحبزادی ہیں, یہ آرام سے اٹھنا بیٹھنا کر سکتی ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے. پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا, یعنی پہلے سجدے میں جاتے ہوئے کیا کریں گے؟ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر ٹچ کریں گے, پھر دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے, پھر ناک کو رکھیں گے, پھر پیشانی رکھیں گے. یہ پوری ترتیب ہے. اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کریں گے, انگلیاں بند ہوں گی, ان کا رخ قبلے کی طرف ہوگا. یہ ساری سنتیں, یہ جو 5 ہیں, یہ 5 میں تو آپ یوں سمجھیں سبھی لوگ صحیح کرتے ہیں, الا ماشاءاللہ عذر کی وجہ سے کوئی آگے پیچھے ہو, ورنہ سب یوں ہی کرتے ہیں. تو یہ سب ٹک ہو گئیں. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا, یہ مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے ذرا سمٹ کے وہ نیچے آ رہا ہے. سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا, مردوں کے لیے کھل کے سجدہ کرنا, عورتوں کے لیے کیا ہے؟ خوب سمٹ کر سجدہ کریں, بالکل زمین سے جسم ٹچ کر لیں. کونیوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا, مردوں کے لیے دور کرنا ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ کونیوں کو پہلوؤں سے ملا لینا, یعنی جسم سے ٹچ کیے رہے, ہاتھ بھی سکیڑ لیں, اوپر سے دھڑ بھی سارا سکیڑ کر اور زمین سے بالکل چمٹ جائیں جیسے ایک گٹری پڑی ہوئی ہو. کونیوں کو زمین سے جدا رکھنا, کونیوں کو زمین سے جدا رکھنا, کونیوں کو زمین سے ملا کر رکھنا. اور مردوں کے لیے جدا رکھنا ضروری ہے, عورتوں کو زمین سے ٹچ کر کے بالکل زمین میں جڑ جائیں جتنا ممکن ہو. تو یہ بہت ہی کارآمد ہے. یہ سجدہ ہمیں کاش کے کرنا آ جائے, ہم یہ سجدے سیکھ جائیں. پھر سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا. اچھا, یہ سجدے کی تکبیر جو ہے نا, یہ وہ ہے جو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں. یہ میں غلطی کر گیا, یہ نہیں ہے, وہ یہ ہے آخر میں آ گئی. سجدے میں اب 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا. یہ اب اچھی طرح پڑھنے والے بن جائیں. اچھا, یہ موت کے بعد کام آنے والے 7 اعمال آپ کو ہم نے واٹس ایپ میں بھی بھیج دیا ہے. یہ میرا تو دل یہ ہے کہ اس کو پرنٹ کر کے ہر شخص اپنے گھر میں لگا لے, تاکہ ہر وقت نظر پڑتی رہا کرے. کسی بھی کار خیر کے لیے کوئی بھی موقع کبھی بھی دل میں آ جائے تو اس کے لیے ہم اپنے آگے بھیجنے والے بن جائیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا, فکس ڈپازٹ میں ہمارا ڈپازٹ جمع ہوتا رہے. تو یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا پرنٹ کر کے آپ کو دے دوں, پھر آپ لوگ اس کی کاپی کرا لیجئے گا جس طرح. یا ممکن ہے کہ میں شاید آپ لوگ جتنے 25-30 لوگ ہیں تو سب کے لیے پرنٹ ہی کر کے دے دوں گا انشاءاللہ. 5واں حصہ ہمارا قرآن کی بات ہے. اس میں ہم نے دیکھیں یہی پڑھا بھی ہے, جو ہم پیچھے بات ابھی کر رہے ہیں وہ یہ بات یہاں آ گئی ہے. کیا کہ جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, یہ تو پہلے ایک بات آ گئی. ساتھ میں کیا ہے, اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے بھلائی میں سے, من خیر, بھلائیوں میں سے, تجدو, تم پالو گے اس کو, عند اللہ, اللہ کے پاس. یہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا, اللہ کے پاس جا رہا ہے. بہت ہی جسے کہنا ساؤنڈ اور سیف قسم کا ڈپازٹ ہے. ساؤنڈ اور سیف, ساؤنڈ بھی ہے, سیف بھی ہے. یعنی ساؤنڈ سے مراد یہ اعتماد اس سے زیادہ کسی پہ نہیں کر سکتے, اور سیف کے حساب سے محافظ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں. تو ہمارا بڑا ہی جسے کہنا سیف اینڈ ساؤنڈ ڈپازٹ ہے. وہاں بھیجنے والے ہم بن جائیں, یہ ہم جاتے ہی وہاں سب کچھ لے لیں گے, اور نہ صرف لیں گے بلکہ بہت بڑھ کے لیں گے. اچھا, یہ ایک سلائیڈ آپ لوگوں کو پیچھے ہم نے بتائی بھی تھی, تھوڑا سا اس کو اور بریف کرنا چاہ رہے تھے. پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. دیکھیں, جب بھی کہیں جاتے ہیں وہاں 2 چیزیں چاہیے ہمیں, ایک ویزا چاہیے, کرنسی چاہیے. اصل میں یہ گڈ موڈ ہو جاتی ہیں چیزیں. ہم سمجھتے ہیں عمل سے ایمان بنتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کیا ہے, اچھے عمل کرتے رہیں گے ہمارا ایمان بنتا رہے گا. یہ نظریہ ہی غلط ہے.
ایمان بالکل الگ چیز ہے. ہمارے پاس پیسے بہت سارے, ہمیں ویزا مل جائے گا, سیدھی سی بات ہے. ہمارے پاس بہت سارے پیسے, او بھائی ارب پتی ہو جائیں آپ, اگر ویزا نہیں مل رہا تو نہیں مل رہا, بس ختم. یہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسے ہی عمل اور ایمان, ان کا آپس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. عمل اور چیز ہے, ایمان اور چیز ہے. عمل تو کافر بھی کر رہے ہیں, ایمان نہیں ہے, تو پھر الگ الگ ہوئی نا دونوں چیزیں. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ہم اس کو الگ الگ تھوڑا سا سمجھیں گے کیونکہ عمل کے اوپر تو ہم پھر اٹھ جاتے ہیں, ایمان کے لیے ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا چیز ہے, کہاں سے آتا ہے, کیسے سیکھتے ہیں. تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں. ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی آج تھوڑا سا کوشش کریں گے. دیکھیں ایمان جو ہے نا, یہ الگ الگ کیفیات کا نام ہے. نبیوں کا ایمان یہ روزانہ بڑھتا ہے, روز بڑھتا ہے. نبیوں کا ایمان جتنا آج ہے کل اس سے بڑھ جائے گا, اگلے دن اس سے بڑھ جائے گا. کیوں بڑھتا ہے روز, کیوں بڑھتا ہے نبیوں کا ایمان روز کیوں بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ نبی اللہ کی طرف سے سفیر ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس ایمان کی کمی ہو جائے گی تو آگے کیا پہنچائیں گے؟ اس لیے اللہ ان کو براہ راست خود من جانب غیب اللہ کے غیب سے اللہ ان کے ایمان میں روز اضافہ کرتے رہتے ہیں. ان کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں, اللہ کے سفیر ہیں نا, اللہ کے سفیر ہیں, تو اللہ ان کی حفاظت بھی خود کرتے ہیں. ان کو یہ معصوم بھی ہوتے ہیں, ان سے خطائیں غلطیاں بھی نہیں ہو سکتی, اور ان کے ایمان کو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ روزانہ نہ بڑھے تو یہ خطرے میں آ جائے. تو اس لیے روز بڑھتا ہے, ان کا ایمان روز بڑھتا ہے. ایک تو یہ کیٹیگری ہو گئی نبیوں کا ایمان, یہ روز بڑھنے والا ہے. اس کے بعد ایک دوسری کیٹیگری ہے, وہ کیا؟ فرشتوں کا ایمان. فرشتوں کا ایمان اسٹیٹک کنڈیشن ہے, اسٹیبل, ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے, ایک جگہ پہ اسٹیٹک ہے, بالکل ایک جگہ تھم گیا ہے. جتنا جس کا فرشتے کا ایمان کی سطح پہ اس کو بنا دیا گیا تھا وہ قیامت تک اسی سطح پہ رہے گا, نہ کم نہ زیادہ, نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی, نہ وہ اپنے اس کام سے اور ان چیزوں سے ہٹے گا, نہ اس میں کوئی برائی کا مادہ آ سکتا ہے, نہ وہ کوئی خیر مزید کر سکتا ہے. جس کنڈیشن پہ اسی پہ رہے گا. تو یہ فرشتوں کا دوسری قسم ہے. تیسرا ہمارا ہے عام انسانوں کا ایمان. یہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ, کبھی کم کبھی زیادہ. کبھی کم کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم ایمان کی محنت چھوڑ بیٹھتے ہیں خود بخود کم ہونے لگتا ہے, خود بخود کم ہونے لگتا ہے. جب ہم ایمان کی محنت شروع کر دیتے ہیں ہمارا ایمان بڑھنے لگتا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان کے لیے یعنی عمل ہم نے پہلے کہہ دیا الگ چیز ہے. تو بھئی یہ ایمان کیسے گھٹتا بڑھتا ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں. ہم نے بچپن سے پڑھا ہے ایمانیات, ہم نے بچپن سے ایمانیات پڑھی ہے. ایمان مفصل کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ترجمہ کیا ہم غور سے دیکھیں. میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, آخرت کے دن پر, اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. یہ ایمان مفصل ہے جسے ہم کہتے ہیں پہلا ٹکڑا, ایمان کا پہلا ٹکڑا. یہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے. 6 کلمے اور یہ ایمان مفصل, ایمان مجمل, یہ سکھائے جاتے ہیں. سب مسلمان بچوں کے گھروں میں سکھائے. پہلے تو سکھاتے تھے, اب آج کل کے ماڈرن بچے تو ظاہر ہے وہ او لیول, اے لیول اور کیمبرج اور ان میں جا رہے ہیں, تو ان کو یہ سب کون سکھائے یہ سب باتیں. دادا دادی کوشش بھی کریں تو وہ بچے ہی نہیں ہاتھ آتے, کہتے ہیں بہت دادی ہمارے پاس بہت کام ہے, یہ سب کیا سکھا رہے ہیں. آج کے بچے سیکھ رہے ہیں, آج کے بچے سیکھ رہے ہیں. ہمارے بچوں کو تو پتہ نہیں گھروں میں یہ معاملات. کوئی اللہ ماشاءاللہ بعض ہیں, 2-4 اسکول ایسے ہیں جہاں پہ باقی ان چیزوں پہ بھی محنت ہے, لیکن عمومی طور پہ ختم. تو ہم اپنے گھروں میں تو کم از کم سکھائیں. اچھا, بات میں جو کر رہا تھا وہ تھوڑا سا اس سے دیکھیں. یہ ایمانیات ہم جسے ہم ایمانیات کہتے ہیں, اس پورے کے پورے ایمان مفصل کے اندر کون سی عبادت کا تذکرہ ہے؟ کوئی عبادت ہے اس میں؟ کوئی عبادت ہے؟ ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے. صرف اور صرف کیا ہے؟
دل کے یقین کی بات ہو رہی ہے. میں ایمان لایا. ایمان لانا کیا چیز ہے؟ میرے دل پہ اس کا یقین ہے اور یہ بالکل بلا شک و شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, فرشتے اس کے کون ہیں, کتابیں اس نے کون سی بھیجی ہیں, اس کے رسول کون سے ہیں, اور آخرت کا دن کب آئے گا, اور ہر خیر اس کی طرف سے آتی ہے, ہر شر اس کی طرف سے آتا ہے, ہر بھلائی ہر برائی اس کی طرف سے ہے, اور مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے. اس ساری بات چیت کے اندر کون سی عبادت کا تذکرہ ہے؟ ایک بھی نہیں. عمل ایک بھی نہیں. دوسرا دیکھیں اس کا ایمان مجمل. آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا, کما ہوا بھی اسمائی, اس کے تمام ناموں اور صفات کے ساتھ, وہ صفاتی اور اسی صفات کے ساتھ, وقبلت جمیعا, اور میں نے قبول کیا اس کے تمام احکامی ہی, اس کے احکامات کو, سارے کے سارے احکامات کو. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, زبان سے بھی اس کا میں اقرار کرتا ہوں اور دل سے بھی تصدیق کرتا ہوں. آہا, اس میں بھی کون سی عبادت آ گئی, کون سا عمل آ گیا؟ کچھ بھی نہیں. دل کے یقین کی بات ہے بس. ساری ایمانیات کیا ہوئی؟ دل کا یقین. دل کا یقین. ہمیں پہلے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے. عمل تو بہت بعد میں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کون کون سے عمل کروائے تھے؟ پہلے دن حضرت ابوبکر نے کتنی نماز پڑھی, حضرت خدیجہ نے کتنی نماز پڑھی پہلے دن؟ کوئی مجھے پوچھ کے بتائے. کتنی تسبیحات پڑھی, کتنے قرآن پڑھے, کیا پڑھا؟ ارے 6 سال یا 7 سال کے بعد تو نماز کا حکم آیا ہے, اور 13 سال کی مکی زندگی میں سوائے نماز کے حکم کے کوئی اور حکم آیا ہی نہیں, کوئی حکم نہیں آیا. تو یہ 13 سال تک مسلمان ایسے ہی گھوم رہے تھے, ایسے ہی. عمل تو تھا ہی نہیں. کر کیا رہے تھے 13 سال تک؟ اور ایمان بنا رہے تھے, دل کا یقین بنا رہے تھے, اللہ کی پہچان کر رہے تھے. ہم کیوں نہیں سمجھ رہے یہ سب باتیں؟ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی یہ بات. ہم تو عمل میں لگ گئے. ارے یہ والا کام کر لیں, ارے یہ والا وظیفہ پڑھ لیں, ارے یہ والا مجموعہ وظائف بہت اچھا ہے بھائی, یہ روزانہ پڑھو بھائی, صبح یہ پڑھ لیا کرو, شام کو یہ پڑھ لو بھائی, تسبیح گھمائے جا رہے ہیں. ارے بھائی یہ سب کام کرنے ہیں, لیکن کب کرنے ہیں؟ کب کرنے؟ پہلے ایمان تو بنا لیں. پہلے وہ کام اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں پہلے دن جب وحی نازل کی تھی, اقرا, پہلے دن پڑھو. اب اس کے بعد اللہ نے پورا قرآن اسی دن کیوں نہیں اتار دیا؟ سارے احکام اسی دن کیوں نہیں اتار دیے؟ نماز اسی دن کیوں نہیں دے دی؟ روزہ کیوں نہیں دے دیا؟ حج کیوں نہیں دے دیا؟ زکوٰۃ کیوں نہیں دے دی؟ کیوں نہیں دے دی ساری چیزیں یہ شروع میں ہی؟ کبھی ہم سوچتے بھی ہیں یہ باتیں؟ ارے یہ سب کے پیچھے صرف سمپل سی بات ہے بھائی, پہلے ایمان بناؤ. ایمان ایمان ایمان. ایمان ہے تو سب کچھ ہے, ویزا ہے تو سب کچھ ہے. ورنہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ ایمان اگر ذرا بھی کمزور ہے, یقین کرے ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آدمی کو شیطان کے وساوس ڈگمگا نہ دیں. ورنہ ایمان کی کمزوری بڑے بڑے عمل کرنے والوں کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے. ایک منٹ میں آدمی کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے. بڑے بڑے عمل کرنے والے, شیطان کے پاس بڑے چال ہیں, بڑی چالیں ہیں. تو یہ بات سامنے آ گئی ابھی تک. اب ایمان کسے کہتے ہیں یہ ہم سمجھیں گے, اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. ایمان کہتے ہیں یقین کی کیفیت, یعنی تقوی. ہمارے دل میں کیا کیفیت ہے, ہمارا دل اندر سے کتنا اللہ کو پہچانتا ہے, ہمارا دل اندر سے کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے اور ان کی باتوں کو لینے کے لیے تیار ہے. یہ ہمارے دل کی کیفیت ہے. ہر شخص کا اپنا پیمانہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے, ہر ایک کو اپنا پتہ ہے. کوئی کسی کو نہ بتائے, کوئی کسی سے پوچھے بھی نہ. میں آپ سے نہ پوچھوں, آپ مجھ سے نہ پوچھیں, لیکن اپنے آپ سے تو پوچھیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے تو پوچھے. ہم یہ پوچھیں ہمارے دل کے اندر اللہ کا تعلق کتنا ہے. ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا. یہ سوال تو کریں اکیلے میں بیٹھ کے. راتیں آج کل بڑی لمبی ہیں, رات کو بیٹھ کے ذرا گفتگو کر لیں, ذرا سیلف اسسمنٹ کر لیں, ذرا اللہ سے بات چیت کر لیں. دیکھیں تو کیا اللہ آپ کا کتنا قرب, کتنا تعلق میرے دل میں ہے.
کچھ کیفیت محسوس ہوتی ہے, کچھ اٹیچمنٹ آتی ہے کہ ہاں ہماری اٹیچمنٹ ہے اللہ سے, کوئی تعلق ہے, کوئی لنک ہے, کوئی کانٹیکٹ ہے. ہمارا آتا ہے کچھ, چیک کرے نا, ہر آدمی چیک کرے. میں تو کسی کو نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کا ہے اور آپ کا نہیں ہے, ہر آدمی اپنا اپنا چیک کرے, کیفیت کو دیکھے, پہلے تو یہ پرکھے. یہ ایمان بنانے کے رستے ہی اور ہیں, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم تو بس عمل میں لگے ہوئے ہیں. ایمان بنانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں, 4. انہی 4 طریقوں سے, یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا, یہ وہ 4 طریقے ہیں جن 4 طریقوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا, اور پوری سیرت بھری پڑی ہے اس سے, بھری پڑی. آپ بھی دیکھ لیجئے, اگر یہ 4 طریقوں کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے تو آپ ہمیں بتائیے گا, ہم بھی سیکھ جائیں گے. لیکن یہ 4 طریقے تو علماء نے بتا دیے, تحقیق کر کے بتا دیے, سند کے ساتھ بتا دیے. انہی 4 طریقوں سے ایمان بنے گا. کیا مطلب؟ دل کی کیفیت بنے گی. کیا مطلب؟ ہمارا یقین بنے گا. کیا مطلب؟ اللہ کا تعلق ہوگا. یہ سب باتیں ہمیں جب پتہ چلے گی جب ہمارے سامنے یہ 4 طریقے ہیں اور ہم نے ان کو اڈاپٹ کر لیا, ہم ان کو اختیار کر لیں, ان کے مطابق چلنے لگ جائیں. پہلا طریقہ, اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جائے. ہم اپنی زبان سے جتنا اللہ کے تعریف کریں گے, اللہ کا تعارف کرائیں گے, ارے میرا اللہ تو یہ ہے, میرا رب تو یہ ہے, ارے میرے رب کی تو یہ صفات ہیں. ابھی ہمیں شروع میں کرنا دشوار لگے گا, مشکل لگے گا, کوئی بات نہیں. اللہ کے اسما جو دیے ہوئے نا, 99 نام, ان ناموں کو ہی ہم تھوڑا تھوڑا یاد کریں اور ان کی صفات کو یاد کر لیں, ان کے معنی یاد کر لیں. بس لوگوں کو بتانا شروع کر دیں, میرے اللہ تو عزیز ہیں, میرے اللہ تو غفور ہیں, میرے اللہ تو حی ہیں. اس طرح ہم نام یاد کریں نا, اور ان کے معنی دماغ میں ہو, بلکہ اردو میں بتا دیا کریں, بتانا شروع کر دیں. پھر اللہ کی صفات بتانا شروع کریں, پھر اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات, اللہ کی بنائی ہوئی جنت, اللہ کے بنائے ہوئے جہنم, اللہ کے بنائے ہوئے فرشتے, اللہ کی جتنی ساری چیزوں کے اوپر ہم بولنا شروع ہوں. آہستہ آہستہ شروع کریں گے نا, یقین کریں ہمارے دل کی کیفیت ایسی بنے گی, ہم حیران ہو جائیں گے, ارے واقعی یہ والا تو کبھی علم ہم نے سیکھا ہی نہیں, یہ والا علم تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں. یہاں سے غیبی سلسلہ بننا شروع ہوگا, یہاں سے تھوڑا سا ہمارا قرب اللہ کی طرف جوڑنا شروع ہوگا. پہلا کیا ہے؟ زبان سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جائے. دوسرا, کانوں سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی سنی جائے. ہم ایسی مجالس میں جائیں, ایسے لوگوں کو سنیں, ایسی باتوں کے اندر منہمک ہو جائیں, آپس میں مذاکرے کریں, ہمارے کانوں میں بھی یہ بات جائے. اور سب سے بڑی کمال کی بات میں عرض کروں, جب میں بھی جیسے کوئی بات کر رہا ہوں, میں یا آپ میں سے کوئی کبھی بھی کوئی بات کرے گا, سب سے زیادہ قریب کون سے کان ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ قریب وہ میرے اپنے کان ہوتے ہیں, میرے اپنے کان ہوتے ہیں. جب میں اللہ کی بڑائی کو بیان کروں گا, کیا میرے کان نہیں سنیں گے؟ میرے کان نہیں سنیں گے. اور میرے کان سنیں گے تو کیا میرے دل کی کیفیت نہیں بنے گی؟ بالکل بنے گی. اس کا یقین نہیں بنے گا؟ بالکل بنے گا. تو میں کانوں سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی سننے والا بن جاؤں, سننے والی بن جاؤں. تیسرا معاملہ, آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھا جائے. ہم اللہ کی جو چیزیں ہمارے اطراف میں روزمرہ ہو رہی ہیں, ہماری نگاہ ایسی بن جائے, ہم وہ, اب مجھے اردو میں کیا کہوں, میں انگلش میں تو کہتے ہیں ویژولائزیشن, ویژولائزیشن تصوراتی, میرا خیال ہے یہی ہے شاید اردو, تصوراتی ویژولائزیشن. اگر ہم ویژولائز کرنا لگ جائیں نا, ہم اپنے تصور میں لانی شروع کر دیں نا باتیں, اللہ کی قدرتوں کو تصور میں لانا شروع کر دیں, ہمیں اللہ کا غیبی نظام جو دنیا میں کسی کو کبھی نظر نہیں آ سکتا, ہمیں دکھنے لگ جائے گا. کدھر؟ ہماری تصوری آنکھ سے. ہمیں فرشتے نظر آنے لگ جائیں گے, ارے یہ فرشتہ آیا تھا, یہ دیکھو یہ والا کام یوں کر کے چلا بھی گیا, ارے یہ فرشتہ آیا تھا, میرے گھر میں بڑی پریشانیاں تھیں, 2 منٹ میں ساری وہ پریشانیاں اپنے ساتھ لے گیا. ارے میرے یہ کام نہیں بن رہے تھے, یہ دیکھو یہ فرشتہ کوئی آیا اللہ کی طرف سے اور اس نے یہ والا کام کرا دیا. ارے یہ چیز مجھے کھانے کا بڑا دل چاہ رہا تھا, میں نے تو کسی سے کہا ہی نہیں, میں نے تو کسی سے کہا ہی نہیں. یہ تو اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے سے کسی انسان کے دل تک بات پہنچائی اور وہ چیز میرے پاس آ گئی. ارے میں حیران ہوں, کس نے بتایا اس کو کہ میرا آج یہ کھانے کا دل چاہ رہا تھا. یہ سب ہمارے ساتھ روزمرہ ہو رہا ہوتا ہے, روزمرہ.
ہماری آنکھ دیکھ ہی نہیں پا رہی کیونکہ ہم اس کو سوچ نہیں رہے نا. یہ ہم آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے والے بن جائیں اور ظاہر کی جو قدرتیں ان کو دیکھیں یا آسمان کو دیکھیں, یقین کریں. مطلب میں کیا عرض کروں, بہت گھنٹوں نکل جائیں ان پہ باتیں ہوں تو. اور چوتھا کیا ہے, دماغ سے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کیا جائے. جب ہم سوچنا شروع کریں گے نا, ہماری تھنکنگ ایبیلٹی بڑھتی چلی جائے گی, تھنکنگ کیپیبلٹی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہمیں خود بخود اپنی سوچ جو ہے نا ہماری وسعت پکڑنے لگ جائے گی. ہماری سوچ میں ایک بڑے بڑے میدان میں پھیل جائے گی وہ. ابھی تو بہت چھوٹی چھوٹی سوچ ہے, چھوٹی چھوٹی سی, بس یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, ابھی ہماری بچے والی سوچ ہے, بھائی مجھے بس کھلونا چاہیے. کیا چاہیے؟ جھنجھنا چاہیے, جھنجھنا. بس تھوڑی تھوڑی آواز آتی ہے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے اس سے. ابھی آج دے دو کسی کو جھنجھنا, بھائی یہ لو, تم بہت شوق سے کھیلتے تھے جب 2 سال کے تھے, لے لو یار یہ کھیل لو. کیا کہے گا وہ پاگل, وہ اس وقت ہی اچھا تھا بس. اب میری ذہن میں سوچ میں وسعت آ گئی, وسعت آ گئی. اب مجھے تو بڑے بڑے گیمز کھیلنے آ گئے, مجھے تو بڑے آئی ٹی کی چیزیں آ گئی, مجھے تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی اویئرنیس ہو گئی. اب میں جھنجھنا کھیلوں گا. جتنی وسعت آئے گی نا دماغ میں, اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا ان دین کی چیزوں کے قریب ہونا, اتنا ہی آسان ہوگا. تو ہم دماغ سے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کریں. اچھا, یہ چاروں کی چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو ہیں محض اللہ تعالیٰ سے قرب دلانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو ہم ان چاروں پہ لگ جائیں. یہ ہمارے چاروں چیزیں ہماری, اب ہر ایک کو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے. سب کے پاس زبان ہے, سب کے پاس کان ہے, سب کی آنکھیں ہیں, سب کے دماغ کام کرتے ہیں. سب لوگ بس اس کو صحیح رخ پہ استعمال کرنا شروع کر دیں. دیکھیے اس سے انقلابی تبدیلیاں ہمارے اپنے اندر میں آئے گی. ایمان کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. یہ روزانہ کے تو تھوڑے سے کام ہیں, ان پہ بار بار عرض کیا, ٹائم نہیں ہوتا, ورنہ اس کو دل چاہتا ہے ہر تھوڑے دن بعد تھوڑا سا بریف کر دیں. خیر کوشش کریں کہ ہمارے روزمرہ میں آ جائیں, کم سے کم یہ غور و خوض تو کرنا شروع کر ہی دیں. یہ ایکسرسائز دی تھی, یہ بلکہ آج کی ایکسرسائز ہے. پچھلی تو وہ تھی جس میں مشدد کے تھے, اس میں یہ ہم نے دے دیے کہ یہ 10 آپ ایسے مقام تلاش کریں جہاں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہو, اور 10 ایسے تلاش کریں جو میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہو. اس میں تو تشدید بنی ہوئی ہوگی اس لیے پہچاننا آسان ہے, اور اس والے کے اندر آپ کو میم ساکن کے بعد با. اچھا, یہ جو دوسرا والا ہے اس میں خیال رکھیے گا, اس میں بہت سی جگہوں پہ جیسے اب وہاں تشدید تو بنی ہے لیکن اس سے پیچھے میم ساکن نہیں ہے, تو وہ والے مت لیجئے گا. اس میں وہ لینے آپ کو جہاں میم ساکن ہو اور اس کے بعد والا حرف میم ہو. اس میم پہ تشدید بنی ہوگی جو اگلا آ رہا ہوگا. اور یہ ہم نے بار بار آپ سے کہا کم از کم 10 ہیں, زیادہ آپ جتنا دل چاہے اتنے ڈھونڈ لیجئے گا, اتنے ڈھونڈ لیجئے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.